بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، جس کو واقع اصحاب الاخدود یا تاریخی اعتبار سے قوم تبع کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ خود یا اخدود کے معنی گڑھے اور کھائی کے ہیں یا خندق کے ہیں۔ اس کی جمع اخادید آتی ہے کیونکہ یہ واقعہ کافر بادشاہ اور اس کے عمرہ اور داعیان سلطنت نے خندقیں کھدوا کر اور ان کے اندر آگ دہکا کر عیسائی مومنین کو ان میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا۔ اس نسبت سے ان کافروں کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ بروج میں کیا گیا ہے اور انتہائی مختصر طور پر صرف اسی طور پر اکتفا کیا گیا ہے جس میں رشد و ہدایت کے لیے اور باعث موعظت اور بصیرت کے لیے مواد موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک مقام پر حق و باطل کا معرکہ پیش آیا۔ ایک جانب خدا کے مومن بندے تھے جن کے پاس اگرچہ مادی قوت اور طاقت نہیں تھی اور وہ اس لحاظ سے ضعیف اور کمزور تھے، مگر ایمان اور حق و صداقت کی قوت اور خدا کے نام پر فداکاری کی طاقت کے مالک تھے۔ دوسری جانب میں ایمان باللہ اور قبول حق سے محرومی تھی، مگر مادی شوکت اور قاہرانہ طاقت کی فراوانی تھی۔ ان حالات میں کافر و مشرک طاقتوروں نے مومنوں کی ایمانی قوت اور قبول حق کی اطاعت کو دعوت مبارزت یعنی مقابلے کی دعوت دی کہ یا وہ ایمان باللہ کو ترک کر کے شرک اور کفر پر واپس آ جائیں ورنہ دنیا سے فنا ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مومنین صادقین نے اس دعوت مبارزت یعنی چیلنج کو ایمانی جرت کے ساتھ قبول کیا اور ایمان باللہ کی روشنی سے نکل کر شرک و کفر کی تاریکی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر کافر جماعت کی جانب سے حاکمانہ طاقت اور قاہرانہ جبروت کے ساتھ شہر کے مختلف حصوں میں خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ خندقوں کے اندر آگ دہک رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں اور زمین کا اکثر حصہ آگ کا کرہ بنا ہوا ہے۔ اب مومن جماعت کے غیور اور فداکار انسان ایک ایک کر کے لائے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ خندقوں کے دہانوں پر کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور کفر و شرک اپنی مادی قوت کے بل پر کہہ رہا ہے کہ یا مجھ کو قبول کرو ورنہ بھڑکتی ہوئی آگ اور دہکتے ہوئے گڑھوں کی نظر کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر مومن جماعت کہتی ہے کہ جہنم کی آگ کے مقابلہ میں تمہاری آگ کا یہ عذاب ایک کھیل ہے، اس لیے ایمان باللہ جہنم کی آگ میں مقابلہ میں بخوشی اس کو قبول کرتا ہے، مگر شرک اور کفر کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کفر و شرک کی طاقت یہ سن کر لاجواب ہو جاتی ہے، مگر غیظ و غضب میں آ کر ایمان والوں کو زندہ نظر آتش کر دیتی ہے۔ اس طرح حق کی فتح اور کامرانی اور باطل کو شکست اور ناکامی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو دنیا والوں کی نظر میں خندقوں کے اندر دہکتی آگ میں جلا دیے گئے وہ جلے اور مرے نہیں بلکہ زندہ و جاوید بن کر ابدی جنت اور بہشت سے نوازے گئے، اور جو اپنی دنیاوی طاقت میں نیکوکار انسانوں پر بجھ جانے اور فنا ہو جانے والی آگ دہکا رہے تھے وہ ابدی اور دائمی جہنم کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے دنیا میں آگ کی بھٹی روشن کی اور مومنین صادقین کو اس کا ایندھن بنایا۔ خدا تعالیٰ نے عالم آخرت میں ایک ہولناک بھٹی یعنی جہنم روشن کر رکھی ہے، جس کا ایندھن کافر و مشرک ہوں گے، ظالم و جابر ہوں گے۔ ان کی بھٹی کو بعجلت یا بدیر بجھ جانا اور فنا ہو جانا ہے، لیکن خدا کی دہکائی ہوئی جہنم کو خلود اور ہمیشگی حاصل ہے، اور نہ وہ بجھے گی اور نہ فنا ہوگی۔ کفر و شرک نے دنیا کی طاقت پر غرور کیا، مگر اس کا نتیجہ عذاب الحریق اور عذاب جہنم ہے، اور ایمان باللہ نے خدا کی طاقت پر بھروسہ کیا تو اس کا نتیجہ الفوز الکبیر اور جنات تجری من تحتها الانہار ہے۔ چنانچہ سورہ بروج کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، اور اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ مارے گئے کھائیاں کھودنے والے، آگ ہے بہت ایندھن والی جب وہ اس پر بیٹھے،
اور جو کچھ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے مگر صرف اس بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو زبردست ہے، تعریفوں کا مستحق ہے، جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ بے شک جو ایمان سے بچلائے گئے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو پھر توبہ نہ کرے تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا، اور ان کے لیے عذاب ہے آگ میں جلنے کا۔ بے شک جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور انہوں نے بھلائیاں کی، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں، مگر ان میں دو زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کا ذکر امام احمد رحمہ اللہ نے مسند میں، اور امام مسلم نے صحیح میں، اور امام نسائی اور ترمذی نے اپنی سنن میں کیا ہے، اور یہ کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ایک فہیم اور زیرک لڑکا میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا فن یعنی جادوگری سکھا کر اپنی زندگی میں ہی کامل کر دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس نے جادوگر سے جادو کی تعلیم شروع کر دی۔ بادشاہ کے محل اور جادوگر کے مکان کے درمیان میں ایک راہب کی کٹیا تھی۔ ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتوں میں اور اس کے طریقوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے پاس آنے جانے لگا۔ یہاں دیر ہونے لگی تو جادوگر اور بادشاہ مقررہ آمد و رفت میں تاخیر کرنے پر غصہ کرنے لگے۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے کہا کہ اس معاملہ کے مخفی رکھنے کی صرف یہ صورت ہے کہ جب بادشاہ باز پرس کرے تو یہ عذر کر دینا کہ جادوگر کے یہاں دیر ہو گئی، اور جب جادوگر ناراض ہو تو یہ کہہ دینا کہ بادشاہ کے پاس تاخیر ہو گئی۔ غرض یہ کہ یہ سلسلہ یوں ہی عرصہ دراز تک چلتا رہا۔ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راستے میں بہت ہیبت ناک اور عظیم الجثہ درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہیں، اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ لڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں کہ آیا جادوگر کا مذہب سچا ہے یا راہب کا دین۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، خدایا اگر تیرے نزدیک جادوگر کے مقابلہ میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے جانور کو پتھر مارا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ لڑکا چل دیا اور راہب سے جا کر سارا ماجرا کہہ دیا۔ راہب نے کہا کہ صاحبزادے تم مجھ پر فضیلت لے گئے، مجھے ڈر ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ دیکھو وہ وقت آئے تو میرا ذکر نہ کرنا۔ لوگوں نے لڑکے کی اس جرت کو دیکھ کر چرچا کیا اور کہنے لگے کہ اس کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ یہ سن کر اس کے پاس اندھے اور جذامی آنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے علم کے زور سے ہم کو اچھا کرو، اور خدا کے فضل سے اچھا وہ کر دیا کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری مصاحب نابینا ہو گیا تھا۔ اس نے جو لڑکے کا چرچا سنا تو تحفے تحائف کا بہت بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تحفے پیش کرتے ہوئے بینا کر دینے کی خواہش کی۔ لڑکے نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں ہوں اور نہ مجھ میں یہ طاقت ہے، بلکہ شافی مطلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر تو ایمان لے آئے اور اس وحدہ لا شریک کو ایک مان کر سوائے کسی اور کی پرستش نہ کرے تو میں ضرور تیری سفارش کے لیے دعا کروں گا۔ درباری یہ سن کر خدائے واحد پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور اس کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو دیکھتا ہوا پایا۔ تب بادشاہ نے سوال کیا کہ اپنی بینا ہونے کی حقیقت بیان کر۔ اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھے شفا دی۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرا رب تو میں ہوں، میں نے تجھ کو اچھا کر دیا؟ درباری نے جواب دیا، نہیں، تیرے اور میرے اور کل جہان کے پروردگار نے مجھے اچھا کر دیا ہے۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر کہا کہ میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ درباری نے کہا کہ جی ہاں، اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس کو طرح طرح سے عذاب میں مبتلا کیا۔ آخر اس نے لڑکے کا سارا ماجرا کہہ کر سنا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو سحر یعنی جادو کے ذریعے سے اندھوں کو بینا اور برس والوں اور جذامیوں کو شفا دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھ میں یہ طاقت کہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شفا دینے سے شفایاب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا کہ وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس نے راہب سے متعلق تمام واقعہ سنا دیا۔ تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے،
مگر راہب نے کسی طرح اس کو قبول نہیں کیا۔ تب بادشاہ نے اس کے سر پر آرا چلوا دیا، اس طرح اس کو شہید کر دیا۔ اب لڑکے سے کہا کہ تو راہب کے دین سے پھر جا۔ لڑکے نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے گرا دو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب سرکاری آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ان لوگوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ اسی وقت پہاڑ میں زلزلہ آ گیا اور سرکار کے آدمی گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم بچ کر بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا کہ خدا نے ان کے مقابلے میں میری مدد کی۔ تب بادشاہ اور زیادہ غصے میں ہو کر حکم دے بیٹھا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں لے جا کر غرق کر دو۔ سرکار کے آدمی جب اس کو دریا کے بیچ میں لے کر پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی کہ خدایا ان سے مجھ کو نجات دے۔ فوراً ہی دریا میں جوش آیا اور سب غرق ہو گئے، اور لڑکا پھر بچ کر صحیح اور تندرست بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال کیا اور لڑکے نے پھر وہی جواب دیا، اور اس مرتبہ وہ کہنے لگا، بادشاہ اس طرح تو ہرگز مجھے مارنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، البتہ جو ترکیب میں بتاؤں اگر اس کو اختیار کرے تو بے شک تو مجھ کو قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے وہ ترکیب دریافت کی۔ لڑکے نے کہا کہ تو شہر کی تمام مخلوق کو بلند جگہ پر جمع کر، جب سب جمع ہو جائیں تو اس وقت مجھ کو درخت پر سولی دینا اور میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اور یہ پڑھ کر میرے سینے پر مارنا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے، تب میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے لڑکے کی بات پر عمل کیا، اور جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اور لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کے تیر مارا، اور لڑکا تیر کھا کر شہید ہو گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھا تو سب نے ایک دم بآواز بلند نعرہ لگایا، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے اور ہم سب مسلمان ہو گئے۔ درباری کہنے لگے، بادشاہ جس بات کا تجھ کو خوف تھا آخر وہی ہو کر رہا، یہ تمام رعایا مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر اپنے آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ شہر کے ہر ایک محلہ اور گلی کوچہ میں خندقیں کھودو اور ان میں خوب آگ دہکاؤ، اور پھر ہر محلہ کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ وہ اس دین سے باز آ جائیں، جو باز آ جائے اس کو چھوڑ دو، اور جو انکار کرتا جائے اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالتے جاؤ۔ لوگ جوگ در جوگ جمع ہوتے تھے اور دین حق سے باز نہ رہنے کا اقرار کرتے اور دہکتی آگ میں بخوشی ڈالے جاتے تھے، اور اس جاں غسل اور ہولناک نظارہ کو بادشاہ اور اس کے مصاحبین خوشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ عورت بچے کی محبت میں جھجکی، فوراً بچہ نے کہا کہ ماں صبر سے کام لے اور بے خوف خندق میں کود جا، اس لیے کہ بلا شبہ تو حق پر ہے اور یہ ظالم باطل پر ہے۔ دوسرا واقعہ صاحب سیرت محمد بن اسحاق نے بسلسلہ سند محمد بن کعب رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شام اور حجاز کے درمیان جو بستی نجران کے نام سے مشہور ہے، اس کے باشندے بت پرست اور مشرک تھے، اور ان کے قریب آبادی میں ایک جادوگر رہتا تھا، اور وہ نجران کے لڑکوں کو جادوگری کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد نجران اور ساحر کی بستی کے درمیان ایک راہب نے آ کر خیمہ زن ہوا، اور وہاں بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا نام فیمیون تھا۔ نجران کے جو لڑکے جادوگر سے جادو کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان میں ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا، ایک روز عبداللہ راہب کے خیمہ میں چلا گیا۔ راہب نماز میں مشغول تھا۔ عبداللہ کو راہب کی نماز اور طریقہ عبادت بہت پسند آیا، اور اس کے پاس آنے جانے لگا اور اس سے اس کے دین کو سیکھنا شروع کر دیا، اور اس پر ایمان لے آیا، اور راہب سے سچی محبت اور صحیح عقیدے کی تعلیم حاصل کر کے آہستہ آہستہ عالم دین بن گیا۔ اب اس نے راہب سے اصرار کیا کہ مجھ کو اسم اعظم کے متعلق کچھ بتائیے، مگر راہب نے یہ کہہ کر ٹالا کہ بیٹے مجھے یہ خوف ہے کہ تو اس کو برداشت نہ کر سکے گا، کیونکہ میں تجھ کو کمزور پاتا ہوں۔ لڑکا خاموش ہو گیا۔ یہاں تو یہ سلسلہ جاری تھا، اور ادھر عبداللہ کا باپ تامر یہ سمجھتا رہا کہ میرا لڑکا جادوگر سے جادو سیکھ رہا ہے۔ کچھ دن خاموش رہ کر لڑکے سے صبر نہ ہو سکا، اور اس نے یقین کر لیا کہ راہب بخل کرنا ہے اور بتانا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر اس نے تیروں کا ایک مٹھا لیا اور ہر ایک تیر پر خدا کا ایک ایک نام لکھا، اور پھر آگ روشن کی اور ایک ایک تیر کو اس میں ڈالنا شروع کیا۔ تیر آہستہ آہستہ آگ کی نظر ہوتے رہے اور جلتے رہے، مگر ایک تیر جب آگ میں پہنچا تو فوراً اچھل کر دور جا گرا۔ لڑکا سمجھ گیا کہ اس تیر پر اسم ذات یعنی اسم اعظم لکھا ہوا ہے، اور یہی اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد راہب کو سارا قصہ سنایا۔ راہب نے سنا تو عبداللہ کو نصیحت کی کہ اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھنا۔ عبداللہ نے اس کو دین حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا، اور جس کو مریض پاتا تو اس سے کہتا کہ اگر تو خدائے واحد پر ایمان لے آئے
اور مومن بن جائے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا، وہ تجھ کو تندرست کر دے گا۔ اور جب وہ شخص سچے دل سے ایمان لے آتا تو اور دعا کر دیتا تو مریض ٹھیک ہو جاتا۔ یوں یہ بات نجران کے بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تو نے میری مملکت میں فساد مچایا اور میرے باپ دادا کی دین کی مخالفت شروع کر دی، اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ لڑکا کہنے لگا کہ بادشاہ، میرا قتل تیری قدرت سے باہر ہے۔ بادشاہ نے غصے میں ہو کر حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو۔ سرکاری آدمیوں نے اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا، مگر قدرت خداوندی نے اس کو صحیح سالم رکھا اور وہ بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو دریا میں لے جا کر غرق کر دو، لیکن وہ دریا میں پھینک دیے جانے کے باوجود غرق نہ ہوا اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ تب لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو واقعی مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ خدائے واحد کا نام لے کر مجھ پر حملہ کر تو میں مارا جا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے خدائے واحد کا نام لے کر لڑکے پر حملہ کیا تو لڑکا شہید ہو گیا، مگر ساتھ ہی عذاب الہی نے بادشاہ کو بھی اسی جگہ ہلاک کر دیا۔ اہل شہر نے جب لڑکے اور بادشاہ کے درمیان جنگ کا یہ نظارہ دیکھا تو سب صدق کے دل سے خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ انہوں نے سچائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے احکام کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا۔ چنانچہ نجران میں نصرانیت کی حقیقی اور سچے دین کی بنیاد اسی واقعہ سے پڑی۔ نجران میں عیسائیت کی ترویج اور لڑکے اور راہب کے واقعہ کا تذکرہ یہودی المذہب شاہ یمن ذو نواس تک بھی پہنچا۔ اس نے سنا تو سخت اشتعال میں آ گیا اور لشکر جرار لے کر نجران پہنچا اور تمام شہر میں منادی کرا دی کہ کوئی شخص عیسائیت پر قائم نہیں رہ سکتا، یا تو وہ یہودیت قبول کرے ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اہل نجران کے دل میں عیسائیت اس درجہ گھر کر چکی تھی کہ انہوں نے مر جانا قبول کیا مگر عیسائیت سے منہ نہ موڑا۔ ذو نواس نے یہ دیکھا تو غیظ و غضب میں آ گیا اور حکم دیا کہ شہر کی گلیوں اور شاہراہوں میں خندقیں اور کھائیاں کھودی جائیں اور ان میں آگ دہکائی جائے۔ جب لشکریوں نے تعمیل کر دی تو اس نے شہریوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ جو شخص یہودیت قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، مرد ہو یا عورت یا بچہ، اس کو زندہ آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق 20,000 کے قریب مظلوم انسانوں کو جام شہادت پینا پڑا۔ یہی واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود سے کیا ہے۔ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ذو نواس یمن کا بادشاہ ہے۔ اس کا اصل نام زرعہ تھا، مگر سلطنت کا بادشاہ ہونے کے بعد یوسف ذو نواس کے نام سے شہرت پائی۔ اس کے باپ کا نام تبان اسعد تھا اور ابو کرب کنیت تھی۔ یمن کے ان بادشاہوں کا لقب تبا تھا، اس لیے کتب تواریخ میں یہ خاندان تبابعہ یمن کہلاتا ہے۔ ابو کرب وہ پہلا تبا ہے جس نے بت پرستی چھوڑ کر یہودیت کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی قریظہ کے 2 یہودی علماء کی تلقین پر سچے دین موسوی کو قبول کر کے مدینہ سے واپس چلا آیا اور پھر مکہ معظمہ پہنچ کر کعبہ پر غلاف چڑھایا اور دونوں یہودی علماء کو یمن ساتھ لے آیا۔ انہوں نے یمن میں یہودیت کی تبلیغ کی اور آہستہ آہستہ اہل یمن نے یہودیت قبول کر لی۔ غرض یہ کہ ذو نواس نے ایک دن میں نجران کے 20,000 حق پرست انسانوں کو شہید کر دیا، مگر ان میں سے ایک شخص دوس ذو ثعلبان کسی طرح جان بچا کر نکل بھاگا اور شام میں مقیم قیصر روم کے دربار میں پہنچ کر نجران کے حادثہ کی ہوش ربا داستان سنائی اور احتجاج کیا۔ قیصر نے فوراً حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ وہ یمن پر حملہ کرے، ذو نواس سے اس ظلم کا انتقام لے۔ نجاشی نے اس پر چڑھائی کر دی اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس کو شکست دے کر تمام یمن پر قبضہ کر لیا۔ ذو نواس نے دریا کے راستے فرار ہونے کی کوشش کی مگر غرق ہو گیا اور اس طرح تقریباً 70 سال تک یمن نصارہ کی زیر حکومت رہا۔ اس کے بعد حمیری خاندان کے ایک رئیس سیف بن ذی یزن نے کوشش کی کہ اپنے خاندان کی زیر نگی ملک پر دوبارہ قبضہ کرے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے کسریٰ فارس سے مدد طلب کی، مگر کسریٰ نے حکم دیا کہ مملکت میں جس قدر بھی قیدی ہیں ان کو رہا کر کے اور ان کو فوجی بنا کر سیف بن ذی یزن کی مدد کی جائے، اور سیف نے 700 ایرانی اور باقی اپنی فوج کی مدد سے یمن پر حملہ کیا اور نصارہ کے ہاتھ سے یمن کو آزاد کروا دیا۔ یہ ساری تفسیر ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ان 2 واقعات کے علاوہ مشہور محدث ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ حضرت انس کے صاحبزادے قبی فرماتے ہیں کہ اصحاب اخدود کے متعلق ہم نے سنا کہ فترت کے زمانہ میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانہ میں، خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک جماعت نے
جب یہ دیکھا کہ زمانہ بہت ہی خراب ہو چلا ہے اور فتنوں اور شرارتوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور دین حق گروہ بندیوں کی نظر ہو کر ہر شخص کی ذاتی رائے کے تابع بن گیا ہے، تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے عام آبادیوں سے بہت دور ایک چھوٹی سی بستی آباد کر لی اور اس میں سچی عیسائیت کے مطابق عبادت اور صداقت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ مگر ان کا یہ معاملہ پوشیدہ نہ رہ سکا اور آہستہ آہستہ اس زمانہ کے بت پرست بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس نے آ کر بستی کا محاصرہ کر لیا اور ان کو توحید الہی کے خلاف بت پرستی پر مجبور کرنے لگا، لیکن ان حق پرستوں پر اس کی سختیوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے شرک اور بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ تب بادشاہ نے غضبناک ہو کر خندقیں کھدوانے اور ان میں آگ دہکانے کا حکم دیا، اور پھر جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا جاتا تھا اس کو آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ تو حق پرست گروہ کے بزرگ پروانہ وار آگ میں کود جاتے تھے اور اپنے بچوں اور نوجوانوں کو تسلی دیتے جاتے تھے کہ آج کا دن خوف کھانے کا دن نہیں ہے، یہ آگ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کا پیش خیمہ ہے۔ چنانچہ تمام حق پرستوں نے حق پر نثار ہو جانا قبول کیا، مگر شرک و بت پرستی پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پر اپنا فضل فرمایا۔ جب وہ آگ میں ڈالے جاتے تو آگ تک پہنچنے اور اس کی تکلیف کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی جاتی تھی، مگر خندق اور کھائیوں کی آگ اس درجہ بھڑک رہی تھی کہ ان نیکوکار انسانوں کو کھا لینے کے بعد بھی نہ بجھی اور بے قابو ہو کر کچھ اس طرح پھیلتی گئی کہ بت پرست ظالم بادشاہ اور اس کے تمام لشکری سب کے سب اس کے اندر گھر گئے اور جل کر وہیں نظر آتش ہو گئے۔ چنانچہ قرآن عزیز نے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود میں اسی واقعہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ واقعہ فارس میں پیش آیا، جب فارس کے بادشاہ نے دین حق چھوڑ کر باطل پرستی اختیار کر لی اور اپنے محارم یعنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے نکاح کرنے کو جائز قرار دے دیا، تو اس کے بعض علماء نے جو ابھی تک دین حق پر قائم تھے بادشاہ کو اس بات سے منع کیا۔ بادشاہ نے حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے غضبناک ہو کر یہ حکم دیا کہ کھائیاں کھدوائی جائیں اور جو شخص نکاح محارم کو باطل کہے اس کو کھائی میں زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ اہل حق کی جماعت نظر آتش کر دی گئی اور پارسیوں میں آج تک نکاح محارم کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر منقول ہے۔ ان روایات کے مفہوم اور مقصد پر اگر نظر کی جائے اور تفصیلات اور جزیات کو نظر انداز کر دیا جائے تو سب کا حاصل ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ گزشتہ زمانہ میں مشرک یا یہودی بادشاہ نے ایک حق پرست اور توحید الہی سے سرشار جماعت کو بت پرستی یا باطل پرستی پر مجبور کیا، اور جب انہوں نے اس کے مطالبہ کو ٹھکرا دیا اور ایمان باللہ اور حق پرستی کو ترک کر دینے سے انکار کر دیا تو ظالم اور جابر بادشاہ نے ان کو آگ میں جھونک کر زندہ جلا دیا، مگر نتیجہ کے اعتبار سے حق پرست جماعت کے حصہ میں ابدی کامیابی اور فوز و فلاح آئی، اور ظالم بادشاہ کی جماعت دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوئی اور آخرت میں جہنم کی مستحق قرار پائی۔ اگر اس حقیقت پر غور کیا جائے کہ نزول آیت اور سور میں اصل شے مفہوم و مراد ہے اور شان نزول کو ثانوی اور تاریخی حیثیت حاصل ہے، تو پھر بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ با اختلاف زمانہ اس آسمان کے نیچے ایسے واقعات متعدد پیش آ چکے ہیں جن کا پیچھے ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ایک مستقل واقعہ ہے جس کو امام مسلم نے صحیح میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور وہ بھی ایک مستقل واقعہ ہے جس کو محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں بیان کیا، اور وہ بھی جس کو ابن کثیر نے بروایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، بلکہ علامہ ابن کثیر نے بحیثیت ایک مورخ کے یہ ثابت کیا ہے کہ بلا شبہ اس نوعیت کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ایسے واقعات عالم میں بہت ہو گزرے ہوں۔ مثلا ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ اخدود کا معاملہ ایک تو یمن میں طبہ کے زمانے میں پیش آیا، اور دوسرا قسطنطین کے زمانے میں قسطنطنیہ میں، اور تیسرا عراق بابل میں بخت نصر کے زمانے میں پیش آیا، جس نے ایک بت بنا رکھا تھا اور وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اس کو سجدہ کریں، اور جو سجدہ نہ کرتا اس کو آگ میں جھونک دیا جاتا۔ اسی طرح مقاتل فرماتے ہیں کہ اخدود 3 واقع ہیں، ایک یمن یعنی عرب کے شہر نجران میں پیش آیا، دوسرا شام میں اور تیسرا فارس میں۔ ان واقعات میں مظلوموں کو دہکتی آگ میں ڈالا گیا تھا، اور شام کا واقعہ انتنانوس رومی کے ہاتھوں پیش آیا، اور فارس کا بخت نصر بنو قد نظر کے ہاتھوں، اور نجران کا واقعہ یوسف ذو نواس کے ہاتھوں پیش آیا۔ لیکن فارس اور شام کے واقعات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، البتہ نجران میں جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ بہرحال تاریخی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ واقعات
مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں کے اندر پیش آئے، اور قرآن کریم کے اندر جو واقعہ ہے اس کا قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نجران کا واقعہ ہے۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی جانتا ہے۔ اب اس کے پیچھے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یمن کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا، چنانچہ اس کو بھی مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ یہ یمن کے حمیری بادشاہوں میں سے ان کا لقب رہا ہے، جنہوں نے تقریباً 250 سال تک یمن کے مغربی حصے کو دارالسلطنت قرار دے کر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ جدید تحقیق کے اصول پر حمیر حمرتن سرخی سے ماخوذ ہے، اور اس کے مقابلہ میں سوڈانی سوادن سیاہی سے بنایا گیا ہے، چونکہ اہل عرب یعنی حمیری حبشیوں کو سیاہ فام ہونے کی وجہ سے سودانی کہتے تھے، اس کے جواب میں حبشی ان کو احمر یعنی سرخ کہتے تھے۔ یہی لفظ آگے چل کر حمیر بن گیا، اور لفظ تبع اصلاً حبشی لفظ ہے، یہ سامی الاصل ہے، اور اس کے متعلق عرب مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی اور سامی لفظ ہے، اور تبع سے بمعنی متبوع سردار بنا لیا گیا ہے۔ اور جدید اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ حبشی الاصل ہے، بمعنی قاہر و غالب آتا ہے، یعنی عربی میں سلطان اور حبشی زبان میں تبع کے مترادف ہے۔ قرآن کریم میں بھی تبع کا ذکر 2 مقامات میں سورہ قاف اور سورہ دخان میں کیا گیا ہے۔ سورہ دخان میں مختصر طور پر ان کی مادی قوت اور طاقت کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جب خدا کی نافرمانی کر کے وہ ہلاکت سے نہ بچے تو قریش جو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ سرکشی کر کے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور سورہ قاف میں صرف مجرم قوموں کی فہرست میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ دخان میں اللہ پاک فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، یہ قریش بہتر ہیں یا تبع کی قوم، اور جو ان سے پہلے گزر گئیں ہم نے ان کو اس لیے ہلاک کر دیا کہ وہ مجرم تھی۔ سورہ قاف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع، ان مشرکین مکہ سے پہلے نوح کی قوم نے، اصحاب الرس نے، سمود، عاد، فرعون، اخوان لوط اور اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے خدا کے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مشہور محدث ابو بکر ابن ابی دنیا کے واسطہ سے بروایت محمد بن جعفر بن ابی طالب یہ حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بعض اہل علم سے سنا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصفہان فتح کر لیا اور شہر میں فاتحانہ داخل ہو گئے تو شہر پناہ کو ملاحظہ کیا، دیکھا تو ایک جانب میں دیوار شکستہ ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ دیوار کا یہ حصہ درست کر دیا جائے، لیکن جب دیوار کو درست کر دیا گیا تو وہ ٹھہر نہ سکا اور یک لخت پھر سے گر گیا، چنانچہ دوبارہ مرمت کی گئی مگر پھر منہدم ہو گیا۔ تب بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ اس مقام پر کسی مرد صالح کی قبر معلوم ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر جب بنیاد کو کھدوایا گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا مدفون ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار پر عبارت کندہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ میں حارث بن مزاز ہوں جس نے اصحاب الاخدود سے انتقام لیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس کو وہاں سے نکال کر قبرستان میں دفن کرا دیا اور دیوار کی تعمیر مکمل کروا دی۔ حارث بن مزاز عرب کے خاندان جرہم کا ایک بادشاہ تھا جس نے نابت بن اسماعیل کی اولاد سے مکہ کی حکومت لے کر حکمرانی کی تھی، اور یہ تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 500 سال بعد کا زمانہ تھا۔ اس اعتبار سے اصحاب اخدود کا واقعہ بہت قدیم زمانہ سے متعلق ہو جاتا ہے، مگر یہ روایت سیر کی روایات میں سے ہے اور اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی منقطع ہے، اس لیے اس کی حیثیت حکایت اور کہانی سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرز کی ایک اور حکایت مشہور محدث محمد بن ابو بکر بن حزم نے بغیر سند کے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نجران کا ایک شخص زمین کھود رہا تھا، دیکھا تو اس جگہ ایک قبر ہے، اندر جھانک کر ایک لاش کو اس طرح بیٹھے ہوئے پایا کہ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کے ہاتھ کو سر سے ہٹایا تو اس سے خون بہنے لگا، اور جب ہاتھ کو اسی طرح رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی اور اس کے نگینے پر یہ عبارت کندہ تھی، ربی اللہ۔ اس واقعہ کی خبر فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضرت عمر نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس شخص کو اس حالت میں رہنے دیا جائے اور اسی جگہ دفن کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس زمانے میں لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ لاش عبداللہ بن تامر کی ہے۔ نجران میں چونکہ راہب اور عبداللہ بن تامر کا واقعہ پیش آ چکا تھا، اس لیے کوئی عجیب بات نہیں کہ اس قسم کی بات وہاں پر مشہور ہو گئی ہو۔ امید ہے کہ آپ نے قوم تبع اور اسی طرح اصحاب الاخدود کا واقعہ سنا ہوگا۔
اور آپ کے علم میں بہت کچھ اضافہ بھی ہوا ہوگا اور بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو بھی ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔